بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج 27th منتھلی یوتھ سیشن کا کامیابی کے ساتھ انعقاد کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر اس ضمن میں حبیب بھائی کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی شاپ مہک اسٹیٹ ایڈوائزرز ابراہیم روڈ پر اس سیشن کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھریلو امور میں برکتیں عطا فرمائے، اور جملہ حاضرین محترم کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حاضرین مکرم، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، بدقسمتی سے ہماری عملی زندگیاں دین اسلام کی تعلیمات سے بہت دور نظر آتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو جو قرآن و سنت کی اٹس سیلف تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں ہماری عام زندگی سے متعلق، ہم اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی عملی طور پر ان پر عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آج کل کے دور کے جو زیادہ تر معاشرتی مسائل ہیں، خواہ وہ انفرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر ہوں، ان تمام آج کے معاشرتی مسائل کی جو بنیادی وجوہات ہیں، ان میں اگر ہم غور کریں تو آپ کو زر، زمین اور زن، یہ کامن ریزنز نظر آئیں گے۔ یعنی زر، دولت، زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے چکر میں ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی، حتیٰ کہ ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق چھیننے پر بھی گریز نہیں کرتے۔ تو دولت زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہو چکی ہے۔ پھر اسی طرح زمین، اس کی ہوس ہے، زن، عورت کی ہوس ہے، طاقت کی ہوس ہے، شہرت کی ہوس ہے۔ یہ وہ تمام مشترکہ وجوہات ہیں، کامن ریزنز ہیں، جو آج ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لا چکی ہیں۔ مگر اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ یہی دولت، طاقت اور شہرت، اس کی ہوس ہمارے آج کے معاشرتی مسائل اور بگاڑ کی وجوہات ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اپنے معاشرتی مسائل کا حل بھی دولت حاصل کرنے کو ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے مسائل کا حل دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کو ہی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت آئے گی، شہرت آئے گی، دولت آئے گی تو ہمارے تمام معاشرتی مسائل کا حل نکل آئے گا، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی تو وہ وجوہات ہیں جنہوں نے آج ہمارے معاشرے کو تباہی کی نہج پر لا کھڑا کیا۔ تو اس صورتحال کو میر تقی میر نے بڑی خوبصورت الفاظ میں، شاعری کی زبان میں یوں کہا کہ کتنے سادہ ہیں میر، کتنے سادہ ہیں میر، بیمار ہوئے جس کے سبب، کتنے سادہ ہیں میر، بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یعنی کہ خبر ہے، پتہ ہے، معلوم ہے کہ ہمارے معاشرتی مسائل کی جڑ دولت کی ہوس ہے، طاقت کی ہوس ہے، شہرت کی ہوس ہے، عورت کی ہوس ہے، زمین کی ہوس ہے، جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ طاقت اور شہرت حاصل کرنے کے چکر میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اس سب کی وجہ وہ ایک ہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی عملی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ تو حل کہاں سے ملے گا؟ حل اسی راستے پر چل کر ملے گا کہ جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اے انسانوں اور اے ایمان والو، تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ میں بہترین اسوہ اور سیرت موجود ہے۔ ان کی زندگی پر عمل کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یوں تو آقا علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات بے حد و بے حساب ہیں کہ جن کو ہم شمار بھی جن کا نہیں کر سکتے، مگر وہ صفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام اوصاف حضور علیہ السلام پر غلبہ رکھتی ہے، وہ صفت اور وہ وصف حضور علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آج کی اس نشست میں میں بریفلی، مختصراً حضور علیہ السلام کے اخلاق پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یقیناً ہم نے حضور علیہ السلام کے حسن خلق کو پہلے بھی سن رکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، مگر کوشش کریں گے کہ آج ہم ایک نئے انداز میں اور ایک نئے زاویے سے حضور علیہ السلام کے حسن خلق کو جانیں، اس انداز سے جانیں کہ پھر ہم دلی طور پر، قلبی طور پر حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں
اور اپنی عملی زندگیوں میں ان کو نافذ کریں۔ قرآن مجید کی سورۃ القلم ہے، یہ قرآن مجید کا 68 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 4 میں یعنی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم، کہ بے شک میرے حبیب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا ہے، یعنی اخلاق کا وہ اعلیٰ مرتبہ جو شاید بنی نوع انسان میں کسی کو حاصل نہ ہوا ہو، ہم نے اس بے مثل اور بے مثال مرتبے پر آپ کو فائز کیا۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، امام بہقی محدث ہیں، وہ اپنی حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ اس کی جلد نمبر 10 میں حدیث مبارکہ کا نمبر لاتے ہیں 20,571۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اس کائنات میں اس دنیا میں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مکارم الاخلاق، کہ میں تمام بنی نوع انسان کے اخلاق سنوار دوں۔ تو سوچئے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تشریف آوری کا واحد مقصد جو بیان فرمایا ہے اس کی ہماری زندگیوں کے لیے کتنی اہمیت ہوگی، اور وہ واحد آبجیکٹو اور پرپز اور مقصد حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ میں تم لوگوں کے اخلاق سنوار دوں۔ اب یہاں پر میں بائی دا وے ایک ویسی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا کہ کوئی ہم سے اچھے طریقے سے پیش آئے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ہمارے شاپ کیپرز دکاندار حضرات بھی یہاں موجود ہیں، بھائی ہیں محترم، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ٹائم نکال کر آ جائے۔ تو جب ہمارے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو آبویسلی ظاہر ہے کہ ہم بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو یہ تو کوئی اعلیٰ اخلاق کی مثال نہ ہوئی، یہ تو کامن سینس ہے کہ ہم سے کوئی اچھے انداز سے پیش آئے گا، مسکرا کر ملے گا، تو بدلے میں ہم بھی اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ سوال تو یہ ہے اور تقاضا تو تب ہوتا ہے اخلاق کا کہ جب کوئی ہم سے بد اخلاقی سے پیش آئے، بدتمیزی سے پیش آئے، بد کرداری سے پیش آئے، کوئی ہم سے ہمارا حق چھینے، تو پھر ہمارے اخلاق کا ٹیسٹ ہوگا کہ جب ہماری باری آئے تو ہم آیا اس سے چھینتے ہیں یا اس سے دینے والے ہوتے ہیں، چھیننے والے کو بھی دیتے ہیں یا اس سے چھین لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس کی طرح چھینیں گے اس سے تو پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ پھر ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق پر کیسے چلے؟ ہم تو دنیا داری کے پیچھے بھاگے ہوئے۔ تب پتہ تو تب چلے گا کہ جب کوئی ہم سے گالم گلوچ کرے اور ہم پھر اس سے گالم گلوچ کی بجائے پیار سے حسن اخلاق سے جواب دیں، تو مشکل صورتحال میں اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ پر جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو غزوہ احد، سب کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، حدیث صحیح ہے، اور صحیح مسلم کی جلد 4 ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2599، 2599۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے آقا علیہ السلام، جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، نیزوں سے حملہ ہو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام کا وجود اقدس لہو لہان ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ایک لمحے کو آقا علیہ السلام پر بے ہوشی تک طاری ہوئی۔ جب آقا علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزہ برندام ہو گئے، پریشان ہو گئے، بعض صحابہ زاروں کتار رونے لگے، اور جب آقا علیہ السلام کو ظاہراً ہوش بحال ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یا رسول اللہ سلام علیک لو دعوت علیہم، کہ ان بدبختوں نے، ان کفار نے، منکرین نے آپ پر ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی ہے، بربریت کی انتہا کر دی ہے، آپ کے حقوق چھیننے کی بات تو ایک طرف، اب تو یہ آپ کی شخصیت کا احترام تک نہیں کرتے، آقا ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضرت نوح نے بھی جب ان کی کشتی اور وہ سارے معاملات ہوئے، ان کی قوم نے بڑا ظلم کیا، تو حضرت نوح نے بھی دعا کر دی تھی کہ باری تعالیٰ یہ جو مجھے نہیں مانتے میری نبوت کو، میرا انکار کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا گھر بھی زمین پر نہ چھوڑنا، کسی ایک منکر کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، ان کو ہلاک کر دے۔ تو آقا آپ تو حضرت نوح کے بھی امام ہیں، تاجدار کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نوح نے جب مشکل حالات دیکھے تو اللہ سے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، آقا آپ بھی ان کے لیے بد دعا کریں۔ اب جواب سنیے حضور علیہ السلام کا، یہاں پر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جب دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، جس میں اقدس سے لہو بہہ رہا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نوح علیہ السلام کی طرح مت سمجھو، مجھے اپنی کافر قوم کے لیے بھی بد دعا کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔
مجھے تو سراپا رحمت بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت حضور علیہ السلام نے پڑھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ مجھے تو ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بھیجا ہے اللہ تعالیٰ، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اغفر لقوم لا یعلمون، کہ میرے مولا یہ میری قوم ہے، بھلے نہیں مانتے، بھلے مذاق اڑاتے ہیں، بھلے مجھے جادوگر کہتے ہیں، بھلے مجھے پاگل دیوانہ کہتے ہیں، آج جنگ میں میرے سامنے شریک ہے، میرا خون بہا دیا ہے، اس کے باوجود ان کی مغفرت فرما دے۔ لا یعلمون، اصل میں یہ مجھے جانتے نہیں، ان کا شعور، ان کی سمجھ، ان کی فکر اور ان کی سوچ اس سطح تک پہنچ نہیں سکی کہ یہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے لہو بہانے والوں کے لیے بھی مغفرت مانگی۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت، جس پر آج ہمیں توجہ دینا ہوگی عمل کی غرض سے، کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، محض نعروں کی حد تک محدود نہ رہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ عرف عام میں مشہور ہے، آپ نے بچپن سے سن رکھی ہوگی، مگر اس کو میں ایک نئے انداز سے یہاں پر کوٹ کرتا ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 میں روایت آتی ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2444، اور 843 نمبر پہ بھی صحیح مسلم میں 2 مواقعوں پر یہ روایت کوٹ کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نجد، یہ عرب کا ایک علاقہ ہے نجد کا جب علاقہ فتح ہوا، غزوات ہوئے، چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، تو آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لا رہے تھے اپنے لشکر کے ہمراہ، تو تھکے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے سایہ دار درختوں کی اوڑ میں اپنے صحابہ اکرام کو آرام کرنے کا مشورہ دیا کہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی آرام کرنا چاہا، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک ایک جانب الگ رکھ دی تھی، کہ اسی اثناء میں ایک شخص آیا، کافر تھا، آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، اس نے حضور علیہ السلام پر جب موقع دیکھا تو تلوار پکڑ لی۔ اس کا نام ہے غورث بن حارث، غورث بن الحارث بھی کہتے ہیں اس کو، غورث بن الحارث وہ آیا، اس کا نام یہ تھا۔ اس نے تلوار پکڑی اور کہنے لگا یا محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ تو آپ نے سن رکھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر اپنے توکل کا مظاہرہ کیا، اور فرمایا کہ اللہ، 3 بار فرمایا اللہ اللہ، کہ مجھے تم سے، تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، میں غیر مسلح ہوں اس وقت، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے تم سے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ جب اس نے قوت مصطفیٰ سے اللہ کا نام سنا اس غورث بن الحارث نے، تو لرزہ براندام ہو کر لڑکھڑا کر اس کے ہاتھوں سے تلوار گر پڑی۔ جب تلوار گری حضور علیہ السلام نے اٹھا لی، اب حضور نے پوچھا کہ غورث اب بولو، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ پریشان ہو چکا تھا، پسینے بہہ نکلے، مگر آقا علیہ السلام نے اس کو معاف کیا، اس نے کلمہ پڑھا، آج وہ صحابی ہیں، حضرت غورث بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہاں پر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ وہ غورث بن الحارث واپس اپنے قبیلے میں جب گئے، تو واپس جا کر انہوں نے سینکڑوں کفار کو مسلمان کر دیا، فقط ایک جملے سے۔ انہوں نے کہا میری قوم، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر واپس پلٹ رہا ہوں کہ جس کا اخلاق آج تک میں نے زندگی میں نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ شاید کبھی دیکھوں گا، اور تم بھی نہ دیکھ سکو۔ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اب سوچئے، کیا حضور علیہ السلام نے غورث بن الحارث کو توحید کی دعوت دی تھی؟ کیا اپنی رسالت کی دعوت دی تھی؟ کیا بتایا تھا کہ آخرت آئے گی، قبر کے بعد سوال ہوں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ اعمال بتائے تھے؟ کیا دعوت دی تھی، تبلیغ کی تھی؟ بجائے تبلیغ اور دعوت کے حضور علیہ السلام نے اپنا پریکٹیکل عملی اسلام ان کو دکھایا۔ اس شخص کو جب عمل کر کے دکھایا تو بغیر دعوت اور تبلیغ کے اس نے اسلام قبول کیا، بلکہ اس نے اپنی قوم کے سینکڑوں لوگوں کو اسلام قبول کروا دیا۔ تو یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، صحیح البخاری کی جلد نمبر 2 میں حدیث مبارکہ آتی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2499۔ امام بخاری کوٹ کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر جب مکمل ہو گیا تو غزوہ خیبر کے اختتام پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زینب نامی یہودی عورت آئی۔ کیا نام تھا اس کا؟ زینب تھی وہ یہودی، اور وہ حضور علیہ السلام کے لیے بکرے کا گوشت پکا کر لائی۔ اب ایک لمحے کو غور سے سنیے گا، حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون عورت لا رہی ہے؟ یہودی عورت، ابھی جن سے غزوہ لڑا ہے، غزوہ خیبر یہودیوں کے خلاف ہوا تھا، یعنی جس قوم سے آپ کی جنگ ہوئی ہے
اسی قوم کی عورت جنگ جیتنے کے بعد آپ کے لیے کھانا پکا کر لائی ہے، تو حضور علیہ السلام چاہتے تو انکار کر دیتے۔ اب آج کے دور میں ذرا ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ہم تو ایک مسلک سے دوسرے مسلک کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے۔ ہم بعض لوگ تو ایک دوسرے کے گھروں کے پکے پکائے کھانے کو انکار کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے فرقے کا ہے، جانتے ہوئے کہ ہے تو کلمہ گو، مگر ہم مسلکی اختلاف رکھنے پر، فرقے کے مختلف ہونے پر ہم گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے۔ آج ہمارے اندر اتنا انتشار آ چکا ہے، اتنا تفرقہ آ چکا ہے، اتنی دوریاں آ چکی ہیں ہم مسلمانوں کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار تو دور، دشمنوں کی عورت لا رہی ہے کھانا، اور آقا علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا۔ گوشت سامنے رکھا گیا، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی حدیث صحیح، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب کھانا تناول فرمانا چاہا، صحابہ کرام چونکہ آبویسلی جنگ لڑی ہوئی تھی تو بھوک لگ رہی تھی، تو شدت کے مارے صحابہ کرام نے پہلے جو گوشت کی بوٹیاں تھیں وہ کھا لیں۔ جب حضور علیہ السلام نے گوشت کی بوٹی کھانا چاہی تو صحیح بخاری کی حدیث صحیح میں آقا علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا کہ وہ گوشت بول پڑا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا۔ آقا علیہ السلام تو کھانا اس سے بچ گئے، مگر وہ جو صحابہ کرام ارد گرد جنہوں دو تین نے کھا لیا تھا کھانا، وہ اسی موقع پر ان کا انتقال ہو گیا، اس قدر اس میں زہر تھا۔ 2 سے 3 صحابہ کرام کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے اس زہریلے گوشت کے باعث، اور آقا علیہ السلام پر اٹیمپٹ آف مرڈر ہوئی ہے، اٹیمپٹ آف مرڈر ہے۔ مگر اس کے باوجود اس یہودی عورت کو لایا گیا، جب لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے اسے صرف ایک شرط پر اسے معاف کر دیا، اور وہ شرط یہ رکھی کہ آئندہ تم کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھنا، تاکہ آئندہ کے لیے معاشرے میں وہ ناسور نہ بنے۔ آج ہم معاشرے کو ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے مسائل کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ زہر دینے والی کو بھی شرط رکھ کر معاف کر دی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، اور حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ آج جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنی گفتگو کو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آخری روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مختلف احادیث کی کتب میں یہ روایت آتی ہے، بڑی ایمان افروز ہے، آپ توجہ سے سنیے گا، لطف بھی آئے گا اور ایمان تازہ بھی ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، وہ کچھ پگلی تھی، پاگل تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص ہے، وہ کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتا۔ حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک تک پہنچ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ محمد بن عبداللہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ تو کہنے لگی اگر آپ محمد بن عبداللہ ہو تو مجھے یہ سامان اپنا گھر کا چاہیے، اور میرے پاس پیسہ کچھ نہیں ہے، کوئی ٹکا نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ اور آ کے سامان مجھے لے کر دو۔ آقا علیہ السلام نے اس کو سامان لے کر دیا۔ جب سارا سامان لے دیا تو اس نے کہا کہ میرا وہ فلاں کئی مسافت پر اس کا گھر تھا، تو اس نے کہا کہ اب یہ سامان اپنے کندھوں پر لاد کر میرے گھر تک چھوڑ کے بھی آؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے ادھار سامان بھی لیا اس عورت کے لیے، اور اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچایا، اور جب گھر تک پہنچا دیا تو رستے میں جب صحابہ کرام نے دیکھا تو رشک بھرے انداز میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی عورت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پگلی ہے، دیوانی ہے، اس کو خبر نہیں ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، یہ مجھ سے امید رکھ کر آ گئی ہے کہ شاید میرے پاس آئے گی تو اس کا سارا سامان بھی مل جائے گا اور گھر تک پہنچ بھی جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ تو آقا علیہ السلام پاگلوں کے بھی جذبات کا خیال رکھتے تھے، احساسات کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت اسی طرح عورت کے حوالے سے ہی آتی ہے، اس نے بھی حضور علیہ السلام کو ایک موقع پر، بازار کے موقع پر سامان اٹھانے کو کہا۔ یہ مختلف روایت، سامان اٹھانے کو کہا اور گھر تک لے جانے کو کہا۔ راستے میں آقا علیہ السلام سامان اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو خاتون کہنے لگی کہ بیٹے تم بڑے اچھے خاندان کے لگتے ہو، تمہارے بڑوں نے تمہاری بڑی اچھی تربیت کی ہے، میں نے تمہیں ایک ہی دفعہ کہا، تم نے سامان بھی اٹھا لیا، میرے گھر تک لا رہے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بی بی کیا نصیحت کرنا چاہیں گی محترمہ؟ کہنے لگی بیٹے نصیحت ایک ہی ہے، میں نے سن رکھا ہے کہ مکہ میں ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے، بڑا جادوگر ہے، اس سے جو ملتا ہے، جو ایک جھلک اس کی دیکھتا ہے وہ اس کا دین قبول کر لیتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتا ہے، تو میری ایک ہی نصیحت ہے اس سے بچ کے رہنا۔ حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دی، خاموشی سے چلتے رہے، اس کے گھر تک اس کی دہلیز پر سارا سامان اتارا۔ جب واپس چلنے کے لیے تشریف لانے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے مڑ کر روکا حضور علیہ السلام کو اور کہنے لگی کہ بیٹے کم سے کم اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ آئندہ کبھی تم سے ملنا ہو تو میں کس حوالے سے تم سے مل سکوں، کوئی نام تو بتاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی میں وہی شخص ہوں کہ جس سے بچنے کے لیے آپ مجھے نصیحت کر رہی تھی،
محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت نے حضور علیہ السلام کے قدموں پر گر کر اسلام قبول کیا۔ تو دیکھیے یہی وہ طریقہ کار ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء اور اولیاء نے اپنایا۔ آج ہم اس وقت چونکہ بلال گنج میں داتا صاحب داتا حضور گنج بخش کے قرب و جوار میں موجود ہیں، داتا حضور کی تعلیمات ہوں یا خواجہ اجمیر معین الدین چشتی کی تعلیمات ہوں، بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات ہوں یا شیخ سہرورد کی تعلیمات ہوں، جس بھی صوفی بزرگ کی آپ تعلیمات دیکھیں گے انہوں نے اپنی زندگی میں دعوت اور تبلیغ سے بڑھ کر اسلام کو عملی طور پر ثابت کرنے پر زیادہ زور دیا، انہوں نے اخلاق پر زور دیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اپنی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی محبت نصیب فرمائے جو ہماری پریکٹیکل لائفز میں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو میں مجھ سے جہاں کہیں غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔